बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर साइफ़र मुकदमे में अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे बैट के निशान के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस बात की यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बल्ले का निशान आप ही का है, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सनम जावेद की दोबारा गिरफ़्तारी पर और खतीजा शाह की ज़मानत मंजूरी पर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का मामला उठाते हुए 24 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड फिर से इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से अरसाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के वफद के दरमियान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो टीम है, गौहर अली ख़ान, बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र पर मुश्तमिल वफद ने आपसे मुलाकात की थी। उमर अयूब ने कहा कि मुलाकात में PTI के वफद की जानिब से शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने पेश किया गया था। गुज़श्ता मुलाकात के होने वाली हालिया पेश नज़र के तनाजुर में, पेश रफ्त के तनाजुर में ये चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन की दोबारा उनकी तवज्जो दिलाने के लिए किया जा रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड में वाज़ेह किया कि आइंदा आम इंतखाबात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी करे। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अरकान को गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों जैसे अक़दामात के ज़रिए मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन इमरान खान इस वक्त एक बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमे में पाबंद सलासिल हैं। तहरीक इंसाफ के झंडों से लेकर पार्टी का मौक़िफ़ मीडिया पर नशर करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड में वाज़ेह किया कि यह मामला ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी इंतहाई संगीन और तशवीशनाक है। इस वजह से हर सूरत जो हमारा हक़ बनता है वो हमें दिया जाए और हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बंद किया जाए। यही बात आज दोबारा जब मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उन्होंने जो तफसीलात सामने रखी हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन को अपना जो नुक्ता नज़र है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा है। 2 रुकनी वफ़द था बाबर अवान और बैरिस्टर गौहर ख़ान की क़यादत में। PTI ने मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसला जारी करने का मुतालबा किया। PTI वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बाबर अवान और मैंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। मुलाकात में हमारी दरख्वास्त पर हुई तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स मौजूद थे। हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। हमने कहा कि हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। PTI के झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि निगरान हुकूमत फ़ंड्स जारी कर रही है जो नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के डिस्कोज जारी करने वाले नून लीग के उम्मीदवार हैं। हमारा इंतखाबी निशान का ऑर्डर अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। जो हमारा इंतखाबी निशान का आपने ऑर्डर जारी करना है, तहरीरी फ़ैसला, वो आज तक जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन PTI हैं वही रहेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो भी इमरान खान रहेंगे और बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहेगा, वो उनसे कोई नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारी तमाम जायज़ गुज़ारिशात को माना जाएगा, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आज की मीटिंग से उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हर सूरत आप जो बल्ले का निशान है और जो तहरीरी फ़ैसला आपने जारी करना है, जो फ़ैसला आपने महफूज करके रखा हुआ है, ज़ुबानी फ़ैसला आपने सुना दिया था कि जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को मिलेगा, लेकिन वो आज तक आपने तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया और अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा अगर उस तहरीरी फ़ैसले में डिले किया गया, उसमें वक्त ज़्यादा लगाया गया। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बल्ले का जो निशान है वो
تحریری فیصلہ جاری کیا جائے تاکہ ہم ان سارے معاملات کو دیکھ سکیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے بھی 11 اکتوبر کو بھی پیش کیا گیا تھا اور آج 8 نومبر کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے، اور زبانی طور پر وہ بند کمرے میں تو اس بات کی ہمیشہ سے ہی چیف الیکشن کمشنر یا جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کے خلاف کارروائی اس طرح سے نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہوگی، اور جو بلے کا نشان ہے وہ بھی آپ کا ہوگا اور آپ کے چیئرمین بھی عمران خان رہیں گے، لیکن وہ کوئی اس پر تحریری فیصلہ نہیں جاری کرتے۔ تحریری فیصلہ جو اس سے متعلق جتنے کیسز ہیں ان کو پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ عین انہوں نے انتخابات سے چند دن پہلے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کا ان کو خطرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ تحریری فیصلہ جاری کریں۔ وہ تحریری فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں جس طریقے سے عامر فاروق صاحب محفوظ رکھتے ہیں، چونکہ یہ بیسیکلی جو ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک ہی طریقے سے یہ معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر کیا ریلیف ملتا ہے۔ صنم جاوید ان کو 6ٹھی بار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج ان کو رہا کرنا تھا اور ان کی رہائی کی روکار جاری ہوئی، لیکن جیل کے باہر پولیس موجود تھی اور ان کو 6ٹھی بار گرفتار کیا، کیونکہ کوئی ہمارے ملک میں نظام بچے ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کی وہ 10 نومبر کو لگی تھی۔ ہمارے معزز جج صاحبان ایک ایک ہفتے کی تاریخ دے رہے تھے توہین عدالت میں کہ بھئی آپ نے دوبارہ کیوں گرفتار کیا ہے۔ اب 10 نومبر کی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا جی سموگ ہے، چھٹی کر دی، اور وہ لوگ رول گئے جن کی درخواستیں جن کے کیس لگے ہوئے تھے۔ تو وہ 10 نومبر کا پہلے تو یہ تھا کہ 10 نومبر کو سماعت ہوگی، تو انہوں نے 10 نومبر کو آئی جی نے بھی سی سی پی او نے بھی پیش ہونا ہے، تو یہ شاید آج گرفتار نہیں کریں گے 8 نومبر کو۔ لیکن جب 10 نومبر کی چھٹی کر دی امیر بھٹی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی، ہفتے کو ویسے چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو بھی چھٹی، اور معاملہ چلا گیا۔ اب جب 10 کو نہیں لگا تو وہ اگلے جا کے جمعے کو لگے گا، اس جمعے کو نہ لگا تو ان کو پتہ تھا ہمیں ہفتہ ایک اور مل گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے 6ٹھی بار گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے قاضی فیضیسہ صاحب کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ کیا یہ اسے کہتے ہیں فیئر ٹرائل، اور اسے کہتے ہیں کہ ایک خواتین ہیں جن کے خلاف جو مرکزی کیس تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس تھا، جب اس میں ضمانت ہوگی تو بقیہ مقدمات میں تو ہو ہی جانی ہے ضمانت، لیکن یہ سلسلہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ختیجہ شاہ کو جو سائبر کرائم ایف آئی اے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، اس میں بھی ان کی جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد نواز نے ان کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب جب مرکزی مقدمے میں ضمانت ہوگی تو اس کے بعد جس مقدمے میں گرفتار کریں گے وہ 2 دن 4 دن کے بعد ضمانت ہو جانی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے اور ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ خواتین ہیں اور ایک مقدمے سے ان کو رہا کیا جاتا ہے اور ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر بڑی تفصیلی آرگومنٹس ہوئے اور عدالت میں دلائل ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے استفسار پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی پر جرم کے ارتکاب میں معاونت اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ یہ مرکزی ملزم نہیں ہے، انہوں نے معاونت کی، ابیٹمنٹ کا ان کے اوپر الزام ہے۔ مرکزی ملزم عمران خان ہیں، انہوں نے ابیٹمنٹ کی ہے۔ عدالت ہمیں 15 سے 20 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے گی تو ہم ٹرائل مکمل کر کے ماریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں 27 گواہ ہیں اور ایف آئی اے کہہ رہا ہے ہم 1 ماہ میں 15 دنوں سے 1 ماہ میں ہم ٹرائل ہی ختم کر دیں گے۔ جناب اب ہمیں ٹائم تو دیں۔ اتنی جلدی اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو جسٹس بریڈ کہ جب آپ اتنی جلد بازی کرتے ہیں تو وہ آپ انصاف کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل سید علی بخاری نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل نے 27 مارچ کے جلسے میں سائفر کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی سائفر کے متن کے بارے میں کچھ کہا۔ شاہ محمود قریشی نے رولز آف بزنس کے تحت صرف اپنا فرض پورا کیا اور اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پروسیکیوشن کا کیس مان بھی لیا جائے تو لگائے گئے الزامات کے تحت صرف 2 سال کی سزا ہے جس پر ضمانت بنتی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ 27 مارچ کے جلسے میں شاہ محمود قریشی کی تقریر عمران خان سے پہلے تھی۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں عمران خان کو اکسایا۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف اکسانے، سہولت کاری اور مدد دینے کے الزامات ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف معاونت کے الزام پر براہ راست شواہد موجود ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر اور تقریر کے متن سے انکار نہیں کیا۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ عوامی عہدے پر فائز شخصیت نے خود سائفر کو ڈسکلوز کیا ہو۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے متن سے ظاہر ہے کہ انہیں معاملے کی حساسیت کا ادراک تھا۔
غیرت مند قوموں اور ملکی غیرت جیسے الفاظ کا استعمال کر کے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ شاہ محمود قریشی سنگین جرم کے ارتکاب میں معاونت کے مرتکب ہوئے، شواہد موجود ہیں، اس لیے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کی جائے۔ کہ جی 27 مارچ کے جلسے میں شاہ محمود قریشی نے غیرت مند قوم اور غیرت مند اور ملک کی غیرت کے لفظ استعمال کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے 27 مارچ کے جلسے میں غیرت مند قوم اور ملک کی غیرت جیسے الفاظ استعمال کیے، جسے عمران خان کو اکسایا کہ آپ سائفر کا جو ڈسکلوز کر دیں، آپ سائفر کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ڈسکلوز کر دیں۔ یہ انہوں نے دو الفاظ کہ ملکی غیرت کی، قومی غیرت کی بات کی، اور قوموں کی غیرت کی اور ملک کی غیرت کی بات کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ملکی غیرت اور قوموں کی غیرت یہ دو الفاظ اپنی تقریر میں کہے ہیں، تو جی انہوں نے ان کو اکسایا ہے اور سہولت کاری دی ہے، اور اس وجہ سے جی ان کے خلاف یہ مقدمہ بنتا ہے اور ان کی سزا جو درخواست ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے۔ قانون کے مطابق سائفر مقدمے کی جو اب تک مجھے سمجھ آئی ہے، اس میں شاہ محمود قریشی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ان پروسیکیوشن کے کیس میں پروسیکیوشن صرف اتنا کہتی ہے کہ اکسایا ہے، یہ دو الفاظ کہہ کے اکسایا ہے، جس سے پھر عمران خان نے سائفر کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ کوئی کیس نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف تو کیس ہے نہیں، لیکن فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان لیں کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے تو وہ صرف گم ہونے کا بھی اور کانٹینٹس ظاہر کرنے کا بھی، وہ دونوں ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف ہیں، وہ شاہ محمود قریشی کے خلاف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب ضمانت دیں گے، اور وہ اب کب فیصلہ سناتے ہیں، کیسے یہ کیس آگے بڑھتا ہے، اور کیا یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔